السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں ہوں فرحان علی. آپ دیکھ رہے ہیں سندھ ہنٹنگ کی ایک اور ویڈیو. کافی میرے بھائیوں نے کہا کہ فرحان بھائی آپ مجھے جو ہے نا بائی پوڈ بنانا سکھائیں. تو بائی پوڈ کس طرح سے بنا دیں. اگر ہم آن لائن پرچیز وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کافی مہنگے ہیں، ہم پرچیز نہیں کر پاتے. تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس جب آپ ہنٹنگ پہ نکلتے ہو تو آپ کے پاس ایک بائی پوڈ ہم نے دیکھا تھا. آپ نے وہ کس طرح سے میک کیا ہے، اس کو کیسے ہم بنائیں، پلیز ہمارے لیے ایک ویڈیو بنائیں. تو آج ان بھائیوں کے لیے ہم نے ایک ویڈیو کریٹ کی ہے، اور وہ اسٹینڈ ہے ہمارے پاس یہ والا. یہ وہ اسٹینڈ ہے جو ہم نے پاکستانی جگاڑ کر کے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے. اس کی مکمل تفصیل آپ کو دیں گے. یہ کتنے انچ کا ہے، کتنی اس کی لینتھ ہے، اور اس میں کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی. زیادہ خرچہ نہیں ہے، صرف 300 سے 400 روپے آپ کا خرچہ لگے گا بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. ایزیلی کوئی یہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ آج اسی ہی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل دے کے یہ بنانا بھی سکھائیں گے. اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے ہمارے پاس، یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی تفصیل دوں گا میں آپ کو. یہ کوئی اسٹینڈ نہیں ہے جیسے گن رکھنے کے لیے. یہ وہ چیز ہے، اگر پانی میں کوئی شکار جاتا ہے تو کوئی ہمارے شکاری بھائی بولتے ہیں کہ یار ہم پانی میں نہیں جا سکتے، تو کافی آگے تک ہے، تو ہم نے جو ہے نا ان کے لیے بھی یہ بنایا ہوا ہے. کس طرح سے یہ استعمال ہوگا اور کس طرح سے یہ بناتے ہیں وہ بھی آپ کو ہم انشاءاللہ سکھاتے ہیں اور اس ویڈیو میں بتائیں گے اس طرح سے کیسے بناتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کو اسٹینڈ بنانا سکھائیں گے. تو پہلے اسٹینڈ بناتے ہیں، لاسٹ میں آپ کو جو ہے نا اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، پہلے پوری ویڈیو سنا کریں، دیکھا کریں کس طرح سے بنتی ہے. پھر آپ کامنٹس میں بولتے ہو کہ یار یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے. آپ ویڈیو پہلے دیکھ لیں. ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو اسکرین پہ چل رہا ہے. آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ہم آپ کو پرسنلی بھی آپ کو سمجھا سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آ جائیں ہم ویڈیو کی طرف. جی تو آ گئے ابھی ہم ویڈیو کی طرف. ابھی کس چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی اور کس چیز سے یہ بنے گا تو اس کی بھی معلومات آپ کو دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس پہ. یہ جو ہم نے جو اسٹک لی ہے، کس طرح کی اسٹک ہے، کیا ہے. یہ وہ اسٹک ہے جو موبائل کاؤنٹرز پہ جس میں شیشہ لگتا ہے، جس میں ڈور لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو کھولنے بند کرنے کا، اس کی یہ بھی لینس چیک کر لیں، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا شیشہ بیٹھتا ہے. تو یہ وہ پٹی ہے. یہ آپ کو مل جائیں گی شیشے، جو یہاں پہ شیشے وغیرہ جو فرنیچر کا سامان وغیرہ ملتا ہے تو یہ وہاں سے آپ کو پٹی مل جائے گی، ٹھیک ہے. اور یہ ایک پٹی لینی ہے آپ کو، ٹھیک ہے. 2 پٹیاں لینی ہے. میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کتنی سائز کی اور کتنے فوٹ کی، کتنے انچ کی پٹیاں چاہیے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد سوراخ کرنے کے لیے ہمیں ایک اسکرو چاہیے. یہ عام طرح سے گھر میں بھی ہوتا ہے، ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، کسی اسپیئر پارٹ سے بھی مل سکتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. بس ہمیں یہ چیز اس کا سوراخ کرنے کے لیے چاہیے. سیکنڈ نمبر پہ ایک پلاس چاہیے آپ کو، یہ بھی ایزیلی آپ کو مل جائے گا. تھرڈ نمبر پہ آری بلیڈ ہے. اس کی تو انشاءاللہ اگر میں لینتھ بتاؤں گا اس حساب سے اگر آپ لے کے آؤ گے تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، پر کہیں پہ اگر اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. انچی ٹیپ ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کی لینتھ کتنی آپ کو لینی ہے. اب اس کی جو ٹوٹل لینتھ ہے 32 انچ. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا. ٹوٹل اس کی جو لینتھ ہے 32 انچ ہے. یہ دیکھ لیں کتنی ہے، 32 انچ. اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ پکچرز دیکھ لیں، ویڈیو میں بھی دیکھ لیں. ٹوٹل جو اس کی لینتھ ہے تقریباً 32 انچ کی ہے، ٹھیک ہے. دونوں ہی 32 انچ کی ہے. آپ کو لینا ہے اپنے حساب سے، کیونکہ یہ جو میں نے بنائی ہے وہ اپنے حساب سے بنائی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے اس کو کس طرح سے بنانا ہے. اس کی یہ 32 انچ کی آپ کو پرفیکٹ سائز دے گی. اس کو اپ ڈاؤن، نیچے اوپر بھی کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو، جب 32 انچ کی جب یہ لے کے آؤ گے تو آپ کو جو ہے نا اس کو سوراخ کرنا ہے. سوراخ کہاں پہ کرنے ہیں؟ اچھا، سوراخ کی بھی سائز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے انچ میں جو ہے نا آپ کو سوراخ کرنا ہے. تقریباً 4 انچ کے گیپ میں. جی دیکھ لیں، یہ بالکل 4 انچ کا گیپ ہے. تو 4 انچ کے گیپ میں آپ کو جو ہے نا یہاں پہ کسی سے پین سے یا مارکر سے یہاں پہ ٹرک لگا دیں. یہ 4 انچ دونوں طرف سے، ٹھیک ہے. سیم اس طرح سے ہمیں جو ہے نا اس کو سوراخ کر لیں. سوراخ کس طرح سے ہوگا یہ بھی آپ کو بتا دیں. پریم بھائی تھوڑا سا نزدیک آ جائے کیونکہ بھائیوں کو تھوڑا سا سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے. نیچے آپ کو پلاس رکھنا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے. پلاس رکھ کے جہاں پہ آپ نے مارک کیا تھا اس کو اس پلاس کے اس طرف بالکل اس اپوزٹ میں رکھنا ہے. یعنی کہ مطلب یہ اسٹک ہوگی آپ کی، آپ جو ہے نا اس کو یہاں پہ رکھ دیں
ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ نے سوراخ کیا تھا اس کو یہاں پہ رکھ کے ہتھوڑی یا کچھ ہتھوڑی وغیرہ سے یا کچھ باری چیز سے آپ اس کو ماریں گے تو یہ الحمدللہ اس طرح سے سراغ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. میں نے بھی اسی سے کیا ہے, میں نے کوئی ڈرل مشین وغیرہ نہیں لی ہے. اگر ڈرل مشین سے کرتے ہو تو آپ کی مرضی ہے. کہنے کا مقصد ہے سمجھانے کا, آپ کسی بھی طرح سے جو ہے نا آپ اس کا سراغ کر سکتے ہیں. تو یہ 2 سراغ کر لینے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, یہ 2 سراغ کر لیے ہم نے. مزید 2 سراغ ہمیں اور بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی دوسرے وہ سراغ دوسرے کون سی جگہ پہ ہوں گے اس کی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تقریباً 1 فٹ پہ, جی ہاں بالکل 1 فٹ پہ دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں 2 نٹ لگے ہوئے. یہ دوسرے 1 فٹ پہ ہمیں جو ہے نا دوسرے بھی سوراخ کرنے ہیں 2. 1 فٹ پہ یہاں پہ سوراخ کرنا ہے, دوسرے فٹ پہ دوسرا سوراخ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ 2 سوراخ ہو جائیں گے تو آپ کو نیٹ وغیرہ کے بارے میں بعد میں بتاؤں کہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا آ رہا ہوں. اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا, 2 نٹ لے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک اور نٹ کی ضرورت پڑے گی. ابھی یہ پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا. یہ نٹ بھی مل گیا ہمیں. ٹھیک ہے, یہ 2 انچ کا نٹ ہے, 10 کا نٹ اس کو بولتے ہیں, 10 کا نٹ. ٹھیک ہے, 2 انچ کا نٹ لو ایک وائسر کے ساتھ. یہ وائسر ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اندر ڈال کے ایک آپ کو جو اس کی کیپ ہے وہ یہ لینی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں ایزیلی جو موٹر سائیکل کے نمبر پلیٹس پہ وغیرہ بھی لگی رہتی ہے. اس کے بعد آپ کو اس طرح سے ان کو انسٹال کرنا ہے. ایک منہ کا اس طرف, دوسرا منہ اس طرف, یعنی یہ جو پلین ہے دونوں, یہ دونوں پلین اس طرف آ جائیں گی. ابھی یہ ایک نٹ میں جو ہے نا اس سے پاس کر لیتا ہوں. یہ پاس ہو گیا اور یہ ہمارا نٹ اس میں انسٹال ہو گیا. یہ تو میں نے پہلے بھی بنا دیا ہے تو میرے لیے ایزی پڑ رہا ہے. آپ بناؤ گے آپ کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا. یہ ہمارا اسٹینڈ بن چکا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا چیز ہے ابھی اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں. ابھی کیا کرنا ہے ہمیں, مطلب کوئی بھی اگر پلاس سے وغیرہ سے آپ جو ہے نا اس کو جتنا بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں اس کو کھینچ کے ٹائٹ کر لیں, کیونکہ پھر یہ جو ہے نا اپنی مضبوطی پکڑ لے گا. اس کو ٹائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اتنا ٹائٹ کریں کہ یہ جو ہے نا کھل بند ہو سکتی. ٹھیک ہے, اتنا اس کی لینتھ چھوٹی ہو جائے اور ایسے کریں تو اس کی لینتھ بڑی ہو جائے. ٹھیک, اس کے بعد آپ کو میں نے جو بتایا کہ 2 سوراخ کرنے 1 فٹ کے, مطلب 1 فٹ پہ 2 سوراخ اور کر لینے مزید. یہاں پہ آپ کو 2 نٹ لینے ہیں. ٹھیک ہے, نٹ تقریباً 1.5 انچ کے لے لیں. 1.5 انچ کے 2 نٹ لیں. 2 نٹ لگا کے اس میں, ٹھیک ہے, یہیں سے پاس کر لیں. 2 نٹ جب ٹائٹ ہو جائیں گے اس میں ایک دھاگا بند ہے. دھاگے کی بھی اب میں آپ کو سائز بتاتا ہوں کہ کتنے انچ کا جو ہے نا دھاگا ہونا چاہیے. جی تقریباً یہ کچھ 1 فٹ, یعنی آپ کو دھاگا لینا ہے 14 انچ کا. 14 انچ کا آپ کو دھاگا لینا ہے اور دھاگے کے اندر آپ کو ڈالنے ہیں وائشر. یہ ہے وائشر. یہ وائشر کون سے ہیں, کس طرح سے ہیں, جو نٹ میں اسپیئر پارٹ میں بولیں گے وائشر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ وائشر کو ابھی اپنے سائز سے رکھنا ہے, جیسے کہ مثال کے طور پہ ابھی یہ میں نے وائشر دیکھیں, سوری, یہ وائشر میں نے یہاں پہ انسٹال کر لیا تو اس کی لینتھ مجھے اتنی مل گئی. ٹھیک, اگر مجھے مزید اس کی لینتھ نیچے چاہیے تو میں نے دوسرا وائشر بھی اس میں لگا دیا, دھاگا بند دیا. ٹھیک ہے, اس کو نیچے کروں گا تو مجھے سائز جو ہے نا اس کی بالکل یہ مل گئی. اب مزید مجھے جو ہے نا اس کو چھوٹا کرنا ہے تو میں کیا کروں گا, اس کو اور بھی نیچے لے جا سکتا ہوں. ابھی میں نا بالکل اس کو اس طرح سے بھی لے کے بیٹھ کے شوٹ لے سکتا ہوں. تو یہ تھی ہماری اسٹینڈ, جو آپ مارکیٹ سے لوگے 2500-2000 تک آپ کو اسٹینڈ ملے گا. اگر یہ آپ گھر میں بناؤ گے تو ایزیلی یہ اسٹینڈ جو ہے نا بن سکتا ہے. تو ابھی میں گن کی کیری بھی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. تھوڑا سا میں اس کو اور بھی اپنے حساب سے, جو جس طرح سے میں بیٹھا ہوا ہوں, تو تھوڑی سی گن دیں صدام بھائی مجھے. آج ہمارے پاس صدام بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, کیونکہ کافی دن سے صدام بھائی بھی نہیں آ رہے تھے. تو یہ ہماری گن آ گئی. ٹھیک ہے, ابھی ایک اور بھی آپ کو گن میں ایک چیز دکھاؤں گا. ویڈیو کو اسکپ نہ کرو, پوری بات سن لیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا جو ہے نا آ گیا, بالکل ایزی ہے. آپ سکون سے اپنا ٹارگیٹ ہٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا مکمل اسٹینڈ ملنے کے بعد لاسٹ میں جو میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, اور یہ میں نے اس کے اوپر جو کوچنگ کی ہے, یہ وہ سولوشن ٹیپ بولتے ہیں, جو لائٹ وغیرہ میں جو استعمال ہوتا ہے, یہ وہ سولوشن ٹیپ ہے. اس کی میں نے پوری سی کوچنگ وغیرہ کر دی ہے. ٹھیک ہے, اس ایریا میں نہیں کرنا کیونکہ یہاں سے جو ہے نا وہ ہٹ جائے گا. اس کے بعد بیرل, جو اپنی گن کی جو بیرل آتی ہے, تو اس بیرل میں جو ہے نا یہ ٹیپ لگانی ہے, آپ کو لازمی ٹیپ لگانا ہے. دیکھو میں نے یہاں سے جو ہے نا اس کو ٹیپ لیا ہے بالکل یہاں تک. یہ کیونکہ اگر آپ اس کو یہاں پہ ٹیپ نہیں لگائیں گے
تو اس کی گن کا جو کروم وغیرہ ہے جو خراب ہے نا، اسے کرتے کرتے آپ کی گن یہاں سے ڈیمیج ہو سکتی ہے، یہاں اس کو اسکریچ وغیرہ بھی آ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ نہیں پڑ سکتا. تو آپ اس کو ٹیپ لازمی کرا، اگر یہ اسٹینڈ بنا رہے ہیں تو اس میں ٹیپ آپ کو کرنا لازمی ہے. تو صدام بھائی یہ پکڑے اور یہ مجھے اسٹینڈ دے، یہ مجھے اسٹینڈ دے دے. ابھی بھائیوں کو ایک اور بھی قیمتی چیز دکھا رہا ہوں. ہمارے کافی ہنٹنگ میں یہ بہت زیادہ ہیلپ دیتی ہے. یہ کیا چیز ہے، کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، میرا کیمرہ مین بھی بیزار ہو رہا ہے، تو مزید لمبی نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ کی انفارمیشن کے حساب سے ہی ہے. تو کیا ہے اس کی لینتھ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اس کی کتنی لینتھ ہے. اس میں نٹ وغیرہ لگتا ہے. یہ جب ہم پانی میں جب کوئی پرندہ وغیرہ جو گرتا ہے نا ہم سے دور، جہاں پہ ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، تو اس حساب سے جو ہے نا. اچھا پہلے میں آپ کو جو ہے نا اس کی لینتھ بتا دیتا ہوں، اس کی کتنی لینتھ ہے. اس کی تقریباً جو لینتھ ہے 4 فٹ، پوری 4 فٹ کی اس کی لینتھ ہے. ٹھیک ہے، 4 فٹ کی اس کی لینتھ ہے اور یہ مزید بڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک، یہ نکل گیا. یہ جو پائپ ہے اس کی سائز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، تقریباً 1.5 انچ ہے. ٹھیک ہے، دیکھ لیں، اگر میری بولنے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا موٹا ہے اور یہ تھوڑا سا پتلا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو 2 پیمپ لینے ہیں. 2 پیمپ لے کے اس طرح سے 2 سوراخ کر لینے. یہ بالکل ایزی ہے، اس میں کوئی مشکلات نہیں. 2 سوراخ یہاں پہ کرنے ہیں آپ کو، اور مزید 2 سوراخ آپ کو یہاں پہ بھی کرنے ہیں، اور 2 سوراخ آپ کو اس منہ میں بھی کرنے، بالکل سیم جتنا گیپ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کچھ تار کا کوئی جگاڑ کیا ہوا ہے. یہاں سے ایک سوراخ کر کے اس میں تار ڈال دیا. اگر کوئی ہمارا ڈو یا پیجن کچھ بھی ایکسوائڈ جو بھی پرندہ ہے وہ اگر گرتا ہے تو ہمیں اس کو ایزیلی یہاں سے ایسے اٹھا سکتے ہیں. اس کی لینتھ بھی آپ کو میں نے دکھا دی ہے. یہ مزید اتنا بڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے سوراخ کے بالکل برابر میں رکھ کے اس طرح سے، ٹھیک ہے، اس طرح سے سوراخ میں رکھ کے اس کے بعد یہ نٹ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ تقریباً 3 انچ 3.5 انچ کا نٹ ہے، 10 والا کیپ والا جو آپ کو میں اور دکھا چکا ہوں. یہ جب بھی ہمیں اس کی لینتھ بڑھانی ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم نٹ ڈالتے ہیں اور کیپ لگا دیتے ہیں. اس کی مزید لینتھ بڑی ہو جاتی ہے، اور جب ہمیں شکار کہیں دور پہ جاتا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے کھینچ کے بھی نزدیک لا دیتے ہیں. یہ ہماری بہت ہی زیادہ ہیلپ فل دیتا ہے. اگر ہمارا شاٹ کہیں پہ زیادہ دور تک لگ جاتا ہے تو جہاں تک ہم جا سکتے ہیں، جہاں تک ہماری پہنچ نہیں جا سکتی، تو اس حساب سے جو ہے نا ہمیں یہ بڑی ہیلپ فل دیتا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور آپ بھائیوں کا بہت بہت شکریہ اتنی ویڈیو ٹائم دینے کے لیے، کیونکہ یہ آپ کی فائدے مند چیز ہے. تو اگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو نیچے دیا گیا ہوا واٹس ایپ نمبر ہے ہم سے، اب آ جائیں ہمارے سندھ ہنٹنگ کے گروپ کے اندر، وہاں پہ آپ کو مزید معلومات ملے گی. تو امید ہے کہ آپ بھائیوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی. تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.